آج اس وجہ سے آپ لوگوں کو زحمت دی، کچھ دن پہلے بلکہ عید سے پہلے شوگر کمیشن جو تھا، جو پرائس ہائیک سے لے کے بنایا گیا تھا، اس کی رپورٹ پبلک کی گئی۔ پہلی تو سب سے بڑی بات ہے کہ یہ بڑی ایک تاریخ ساز بات تھی کہ پاکستان کے اندر کسی معاملے کو لے کے ایک کمیشن تشکیل دیا گیا، کمیشنز آف انکوائری ایکٹ 2017 کے تحت تشکیل دیا گیا، اور بہت کم مدت میں اس کا کام جو کہ فورینزک آڈٹ کا کام تھا، تمام شوگر انڈسٹری کو لے کے، اس میں پریکٹسز کو لے کے، اور کس طرح سے قیمتیں بڑھتی ہیں، اور اس کے علاوہ شوگر انڈسٹری کے اندر کیا معاملات ہیں، کیا وہ فائدہ مند ہیں یا نقصان دہ ہیں، ان سب چیزوں کو لے کے ایک کم مدت میں کمیشن کی رپورٹ آئی، اور جیسے ہی وہ رپورٹ آئی، حسب وعدہ جو وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب نے قوم سے کیا تھا، اس کو پبلک کیا گیا۔ اور اس کمیشن کی رپورٹ پبلک ہونے کے بعد اور اس کے اندر جو چیزیں آئی ہیں، اس کو لے کے میں پہلے بھی آپ لوگوں کے توسط سے کافی اس پہ بات کر چکا ہوں، لیکن آج دوبارہ اس پہ بات کرنے کا مقصد دو وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ چونکہ رپورٹ آپ دیکھ سکتے ہیں، کافی تفصیلی رپورٹ ہے، اس کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں، پوری ایک چارٹ شیٹ بھی ہے، بڑے حیران کن انکشافات بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ بڑے پریشان کن چیزیں بھی ہیں اس کے اندر، جو نظام کی بہتری کو کرنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ اس رپورٹ کے آنے کے بعد ایک جو مخصوص دھڑا ہے وہ تمام جماعتوں میں ہی ہے، لیکن بالخصوص پاکستان مسلم لیگ نون، کیونکہ ان کے کارناموں کے تو بہت ساری لمبی داستانیں ہیں اس کے اندر، انہیں یا تو شاید یہ رپورٹ سمجھ نہیں آ رہی، یا وہ سمجھنا چاہتے نہیں ہیں اور قوم کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس کی ایک آج بڑی، میں سمجھتا ہوں، میں تو پہلے اس شخصیت کو سمجھتا تھا یہ بڑے ریفائنڈ امریکہ کے فاروق التحصیل ہیں، لیکن اب سے 2 گھنٹے پہلے جب انہیں میں نے آج سفید جھوٹ بولتے سنا تو مجھے بڑا افسوس ہوا۔ تو میں نے کہا کہ جی میں دوبارہ سے ان کی، شاید انہیں سمجھ نہ آئی ہو اور انہوں نے یہ شاید غلطی میں یہ چیزیں بولی ہوں، تو میں دوبارہ سے ان کی گوشت گزار کر دیتا ہوں، لیکن اگر اس کے بعد بھی وہ باز نہیں آتے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ پھر واقعتاً جھوٹ بول رہے ہیں اور بار بار جھوٹ بولتے ہیں۔ رپورٹ آپ کے سامنے ہے، رپورٹ ہر کوئی پڑھ سکتا ہے، اس کے اندر چیزیں واضح لکھی ہوئی ہیں۔ تو آج شاہد خاقان عباسی صاحب نے جو اپنی ایک پریس کانفرنس کی شوگر کمیشن کی رپورٹ کو لے کے، تو جو ایک یوزول پریکٹس ہوتی ہے کہ سب سے پہلے تو کہہ دو جی کہ کمیشن ہی ٹھیک نہیں ہے، جی کمیشن یہ بنتے ہیں لوگوں کو صفائی کرنے کے لیے، ضرور ایسے کمیشن بنتے تھے آپ کے دور میں۔ اس کمیشن کی رپورٹ کو لے کے میرٹ کے اوپر کوئی بھی آپ بات کرنا چاہیں تو اس کے اندر تمام چیزیں جس طرح سے سامنے آئی ہیں، اس سے پہلے کبھی اس کی مثال نہیں ملتی، لیکن جو باتیں شاہد خاقان عباسی صاحب نے کی ہیں، اور میں بھی آپ کے سامنے ثابت کروں گا کہ کس طرح سے وہ جھوٹ بولتے ہیں اور تواتر سے جھوٹ بول رہے ہیں اس معاملے کو لے کے۔ پہلے انہوں نے کہا جی کہ کمیشن کو تو صرف یہ مقرر کرنا تھا کہ قیمتیں کیوں بڑھی۔ میرے بھائی، کمیشن کے 12-13 ٹی او آرز تھے، ہر ایک ٹی او آر کا انہوں نے جواب دینا تھا، جس میں سے ایک ٹی او آر تھا کہ قیمتیں کیوں بڑھی، اور ساتھ انہوں نے یہ فرمایا کہ جی قیمتیں بڑھنے کی وجہ ایکسپورٹ کی اجازت دینا تھی۔ اب یہ وہ بات ہے جس کے اوپر میں ان کو اعلانیہ طور پہ کہہ رہا ہوں کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں، کیونکہ اگر انہوں نے یہ کمیشن کی رپورٹ پڑھی ہوتی، اور اگر پڑھنے کے باوجود وہ ایسی بات کر رہے ہیں اور وہ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں تو وہ ایسی بات نہ کرتے۔ اس کمیشن کے پیرا نمبر 231 میں، جو کہ صفحہ نمبر 71 پہ ہے، اس کے اندر واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ جس وقت ایکسپورٹ کی اجازت 2018-19 میں دی گئی، ملک میں وافر چینی موجود تھی اور وہ سرپلس سٹاک تھا جس کو ایکسپورٹ کرنے کی اجازت دی گئی۔ The Commission is of the view that it is correct that the country was in need of foreign exchange، یعنی کہ زر مبادلہ کے لیے ایکسپورٹ کرنی تھی، اس کے لیے اجازت دی گئی۔ And there were prima facie sufficient stocks of sugar available for export، یعنی کہ ایکسپورٹ کے لیے وافر آپ کے پاس ملک میں سٹاکس موجود تھے۔
تو یہ کہنا کہ جی وزیر اعظم سے یہ سوال نہیں کیا گیا، یہ سراسر غلط بات ہے، بے بنیاد بات ہے۔ کمیشن یہ کہہ رہا ہے کہ ملک میں وافر چینی موجود تھی، اور قیمتیں بڑھنے کی وجہ کمیشن ہی کی یہ رپورٹ کہہ رہی ہے، قیمتیں بڑھنے کی وجہ مارکیٹ مینوپولیشن، سٹا اور سٹے والوں کا میل جول شوگر ملز کے ساتھ مل کے اس چیز کو اور ایکسپورٹ کی اجازت کو بنیاد بنا کے مارکیٹ مینوپولیٹ کرنا، یہ ہیں وہ کمیشن کے اس کے اندر دی ہوئی چیزیں جن کی وجہ سے پرائس ہائیک ہوئی۔ اب دوسری بات، اگر آپ خود احتسابی کی بات کریں تو ایسا کون سا کمیشن پہلے بنا ہے جہاں پہ آپ کے وزراء اور وزرائے اعلیٰ اس کمیشن کے سامنے پیش ہوتے ہیں؟ کمیشن نے 2 دفعہ چٹھی لکھ کے سندھ کے وزیر اعلیٰ کو بھی بنایا، وہ تو پیش نہیں ہوئے۔ پنجاب کے وزیر اعلیٰ کو بلایا گیا، وہ پیش ہو گئے۔ اس کے علاوہ اسد عمر جو اس وقت ای سی سی کے سربراہ تھے وہ پیش ہوئے، اور انہوں نے پیش ہو کے اس چیز کی پوری کلیریفیکیشن کی وہاں پہ کہ یہ جو سٹاکس جو ایکسپورٹ کرنے کی بات تھی وہ سٹاکس کی بیس کے اوپر تھی۔ لیکن جو چیز شاہد خاقان عباسی صاحب قوم کو نہیں بتاتے، وہ اس کمیشن کی رپورٹ کے ٹی او آرز کے مطابق شاہد خاقان عباسی صاحب کا یہ چارج شیٹ ہے، یہ کمیشن ان کو چارج شیٹ کیا گیا ہے، کیونکہ جو ایکسپورٹ کی ہماری حالیہ تاریخ کی سب سے بڑی سبسڈی، عمران خان صاحب کو آپ کہتے ہیں کہ آپ نے ایکسپورٹ کی اجازت دی، عمران خان صاحب نے کسی بھی سبسڈی کی اجازت نہیں دی، صرف ایکسپورٹ کی اجازت دی، وہ بھی ای سی سی نے دی، اکنامک کوآرڈینیشن کمیٹی نے۔ اور اس میں کمیشن کا یہ نتیجہ آیا ہے کہ اس وقت ملک میں وافر چینی تھی اور جتنی ایکسپورٹ کی اجازت دی اس میں کوئی غلطی نہیں تھی۔ لیکن شاہد خاقان عباسی صاحب کے فیصلوں کے اوپر جو وہ چیزیں کرتے ہیں وہ چارج شیٹ ہے، اس کا حوالہ میں یہاں دوبارہ دینا چاہوں گا، کیونکہ یہ جو چارج شیٹ ہے شاہد خاقان عباسی صاحب کے اوپر، اس کا جواب بہرحال انہیں دینا پڑے گا، اور اپنی اگلی پریس کانفرنس میں وہ اس سوالوں کے جواب ان کو دینے پڑیں گے۔ صفحہ نمبر 62 62 کمیشن میں 196 نمبر پیرا سے لے کے 201 نمبر پیرا تک شاہد خاقان عباسی صاحب کے کرتوتوں کا بھرپور ذکر ہے۔ 2017-18 کے اندر جو چیز بہت زیادہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آپ کے ملک میں وافر مقدار میں گنے کی پیداوار ہوئی تھی، اور ہمارے پاس 2.5 سے 3 ملین میٹرک ٹن کا اضافی سٹاک موجود تھا۔ اور جس وقت سٹاک کرشنگ، آپ سب لوگ اس بات کو جانتے ہیں کہ نومبر سے کرشنگ سٹارٹ ہوتی ہے اور فیبروری مارچ میں آپ کی کرشنگ ہو جاتی ہے، آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے پاس کتنی چینی ہے۔ ملک کی جو پوری ضرورت ہے 5.2 ملین میٹرک ٹن ہے، اس سے اوپر جتنی چینی ہے آپ اس کو ایکسپورٹ کر سکتے ہیں ایک تھوڑا سا سٹاک رکھ کے کہ بوقت ضرورت کام آئے۔ اس وقت ملک میں 2 ملین میٹرک ٹن سے زائد چینی موجود تھی۔ کمیشن نے لکھا ہوا ہے کہ مارچ میں عالمی منڈی میں قیمتیں $577 پر ٹن تھی۔ اگر اس وقت چینی ایکسپورٹ کرنے کی اجازت وافر مقدار میں دے دیتے تو سبسڈی دینے کی ضرورت ہی نہیں تھی، لیکن اس وقت صرف 3 لاکھ میٹرک ٹن چینی برآمد کرنے کی اجازت دی گئی، اور چونکہ اس وقت عالمی مارکیٹ میں جو پرائس تھی وہ جو یہاں کاسٹ آف پروڈکشن لگاتے تھے اس سے بہت زیادہ تھی، تو وہ تو بڑا فائدے کا سودا تھا، لیکن اصل مقصد یہ نہیں تھا۔ ایکسپورٹ کی اجازت صرف 3 لاکھ ٹن کی دی گئی۔ پھر جیسے وقت گزرتا گیا، سال کے آخر میں جس وقت ایکسپورٹ کی اجازت دی گئی اس وقت بھی عالمی مارکیٹ میں قیمتیں زائد تھی، 577 نہیں تھی لیکن 434 پر ٹن تھی۔ اس وقت جو انہوں نے کارنامہ سر انجام دیا وہ کارنامہ یہ تھا، یہ پیرا نمبر 197 اور 98 میں واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ بغیر کاسٹ آف شوگر جو پروڈکشن ہے اس کو ڈٹرمن کیے شاہد خاقان عباسی صاحب نے 20 ارب روپے کی سبسڈی صرف 24 گھنٹے کے نوٹس کے اوپر شوگر انڈسٹری کو دے دی ایکسپورٹ کرنے کے لیے۔ اور اس کے اوپر جو سب سے بڑا ظلم اور میں سمجھتا ہوں جو جرم کیا
کہ جس بیس کے اوپر دیکھیے سبسڈی اگر آپ دیتے بھی ہیں، ایکسپورٹ کی اجازت بھی دیتے ہیں، یہ ایک فیصلہ ایسا کوئی غیر قانونی چیز نہیں ہے، لیکن آپ کس کی ایما پہ دے رہے ہیں اور کس چیز کے لیے دے رہے ہیں اور کیسے دے رہے ہیں، یہ اس کو جرم بناتا ہے۔ تو شاہد خاقان عباسی صاحب کا بطور وزیر اعظم جرم یہ تھا کہ انہوں نے سلیمان شہباز کے ایما کے اوپر سبسڈی دی، اور وہ سبسڈی 20 ارب روپے کی دی قومی خزانے سے، جبکہ پچھلے 8 ماہ انہوں نے اسی اگر ایکسپورٹ کی اجازت دی ہوتی تو ان کو سبسڈی کا ایک پائی دینے کی ضرورت نہیں تھی۔ اور یہ بات نہ ہی کمیشن کہہ رہا ہے اپنے طور پہ، نہ ہی شہزاد اکبر اپنے طور پہ کہہ رہا ہے کہ انہوں نے کتنا بڑا ظلم کیا، بلکہ اس اجازت دینے کے بعد، سبسڈی دینے کے بعد، اپنے ہی جو حکومت کی فائنانس ڈویژن ہے وہ یہ کہتی ہے کہ the entire matter of not putting up the summary in the ECC based on the reduced cost of production. فائنانس ڈویژن یہ کہتی ہے کہ جی جو کاسٹ آف پروڈکشن ہے، جس کی بیس کے اوپر آپ سبسڈی دیتے ہیں، 20 ارب روپے کی آپ نے سبسڈی دے دی کہ جی چینی ہم نے بڑی مہنگی بنائی ہے، اس کی جو آپ نے ڈٹرمنیشن کروائی وہ مناسب نہیں تھی۔ اس کی انڈیپینڈنٹ کاسٹ آف پروڈکشن کی اگر آپ کرائیں تو انہوں نے لکھا پیرا نمبر 204 میں انہی کی فائنانس ڈویژن کی کنکلوژن، the entire matter of not putting up the summary in the ECC based on the reduced cost of production as proposed by the finance division resulted in loss of more than 7 billion. 7 ارب روپے کا، اگر اس وقت بھی اتنی بڑی چوری تھی، اتنا بڑا ڈاکہ تھا کہ اس وقت بھی اگر ڈٹرمن صحیح کر لیتے تو یہ 7 ارب روپے کی آپ کو اس میں بچت ہو سکتی تھی، لیکن انہوں نے اس کے اوپر، چونکہ ایما کسی اور کی تھی جن کے یہ ملازم ہیں، میں سمجھتا ہوں ان کی ایما کے اوپر یہ سبسڈی دی جانی تھی۔ اب ان کے بارے میں کیا فرماتا ہے کمیشن، کیا کہتا ہے شاہد خاقان عباسی صاحب اور ان کے حواریوں کے بارے میں؟ پیرا نمبر 209، The Commission is of the view that as per documentary evidence available as discussed in the paras above, the calculation of subsidy based on the cost of production in 2017-18 was not done with due diligence while approving the subsidy of 20 billion. Mr. Shahid Khaqan Abbasi could not provide satisfactory answers or documentation to explain and justify the subsidy procedure. کمیشن کے سامنے نہ ہی کوئی جواب دے سکے، نہ ہی کوئی کاغذ پیش کر سکے۔ جب کمیشن نے ان سے سخت سوالات کیے تو یہ اس کا کوئی جواب نہیں دے سکے، اس لیے آج اپنی پریس کانفرنس میں فرما کے چلے گئے جی کمیشن تو ایسے نالائق افسروں پہ بنا تھا۔ اس ملک میں یہ ثابت ہو گیا ہے کہ ایک لائق شخص ہے، وہ اپنے مالک کا اتنا وفادار ہے کہ اس کے بھتیجے کے ایک حکم کے اوپر 24 گھنٹے کے اندر 20 ارب روپے کی سبسڈی دے دیتا ہے۔ یہ ہوتا ہے لائق شخص، یہ ہوتا ہے وفادار شخص۔ آپ کا قومی خزانے کا پیسہ کیا مانی رکھتا ہے اس کے؟ آپ نے وفاداری اور لائکی تو یہ ہے۔ اس کے ساتھ ان کے سندھ والوں نے بھی حصہ ڈالا، لیکن میں آج انہی پہ رہتا ہوں۔ اور جس شخص کی ایما کے اوپر یہ سارا 2017-18 میں یہ کیا انہوں نے، جو سلیمان شہباز صاحب ولد خادم اعلیٰ پنجاب شہباز شریف صاحب ہیں، ان کے کارنامے بھی اس کمیشن کے اندر بڑے تفصیل سے بیان کیے گئے ہیں۔ اب ان کی میں تھوڑی سی ایک چیزیں بتا دیتا ہوں۔ اس کمیشن کے اندر ایک چارج شیٹ بھی ہے جس کی طرف میں پھر کریڈٹ دوں گا حامد میر صاحب کو۔ ان کے پروگرام میں انہوں نے میری توجہ اس طرف دلائی کہ یہ تو بہت بڑی چارج شیٹ ہے ان کے اوپر، میں اس پہ ایک منٹ میں آتا ہوں۔ لیکن یہ جتنی شوگر ملیں جو تھی، 9 شوگر ملیں تھی جن کا آڈٹ کیا گیا، وہ 9 مختلف بڑی گروپس کی تھی جو پاکستان کی شوگر پروڈکشن کا تقریباً 51% کنٹرول کرتے ہیں۔ اس میں سے ایک گروپ شریف گروپ تھا۔ شریف گروپ کی کافی ملیں ہیں، لیکن اس میں سے صرف ایک مل کا آڈٹ کیا گیا، العریبیہ۔ العریبیہ شوگر مل جو ہے اس کے مالک ہیں سلیمان شہباز ولد خادم اعلیٰ پنجاب شہباز شریف۔ اس کے 25% شیئر کے مالک ہیں سلیمان شہباز، دوسرے 25% کے مالک ہیں حمزہ شہباز، اور بقیہ 47% کے مالک ہے شہباز شریف فیملی بذریعہ رمضان شوگر مل، کیونکہ اس کے اندر شیئر ہولڈنگ ہے رمضان شوگر مل کی۔ رمضان شوگر مل کے اندر
शहबाज शरीफ फैमिली की पूरी इसके अंदर शेयर होल्डिंग है। तो ये शहबाज शरीफ फैमिली की शुगर मिल है। इसके कारनामे सुनिए ज़रा। वाज़े तो फोरेंसिक ऑडिट हो रहा था, आपके सिस्टम्स का, कंप्यूटर्स का भी मुआयना किया गया। वाज़े तौर पे दो लेजेस रखे गए हैं, एक का नाम है एन, एक का है आर। एन है नॉट रिपोर्टेड एंड आर इज रिपोर्टेड। रिपोर्टेड लेजर वो है जो एफबीआर को दिखाया जाता है, एससीसीपी को दिखाया जाता है, बाहर दिखाया जाता है। एन लेजर वो है जो नॉट रिपोर्टेड है, जिसके अंदर असल में लिखा जाता है कि हम कारनामे क्या करते हैं, हम किस तरह से चीनी के माल में घपला करते हैं। उसकी दो तीन चीजें मैं आपको बता देता हूं कारनामों में से, सिर्फ उस साल की 17-18 की। अगर पीछे जाएंगे तो बड़े हुए हैं इनके कारनामे। 17-18 में इन्होंने जो शुगर केन गन्ना प्रोक्योर करते हैं, अल अरेबिया की तो इतनी बड़ी मिसाल है कि अल अरेबिया शुगर मिल के दस्तावेजी सबूत इसके अंदर मौजूद हैं। कच्ची पर्ची का सिस्टम था। जितने किसान मेरी बात सुन रहे होंगे और उन्होंने अगर अल अरेबिया को चीनी बेची है, वो इस चीज़ को वाज़े जानते हैं। कच्ची पर्ची यानी कि हुकूमती असूल है कि सीपीआर के ऊपर आपने उसको बेचनी है गन्ना। ये कच्ची पर्ची के ऊपर गन्ना बेचते थे। उस कच्ची पर्ची के ऊपर जो इन्होंने गन्ना बेचा, उसमें इन्होंने जो गन्ना नहीं दिखाया अपने एन और आर के जोल में, तकरीबन 1.3 अरब रुपए का गन्ना नहीं दिखाया, जो इनकी पूरी प्रोडक्शन का 45% है। यानी कि आधा गन्ना इन्होंने शो ही नहीं किया जो इन्होंने प्रोक्योर किया। और चूंकि वो दिखाया ही नहीं, तो उसलिए उससे जो चीनी बनी वो भी सिस्टम में वाज़े दिखाई नहीं। यानी कि गन्ना खरीद और गन्ना के बदले में बनने वाली चीनी सिस्टम में मौजूद नहीं है। ना ही किसान को पूरा पैसा दिया, ना ही उस चीनी के ऊपर 1% टैक्स दिया, और वो ब्लैक मार्केट में बेच दी। और यह है 2017-18 का। 18-19 में चूंकि हुकूमत जा चुकी थी, 19-20 में सॉरी, तो इसलिए कहा कि अब चूंकि पहले वालिद साहब वज़ीर आला पंजाब थे तो हम डाका मारते थे, इसलिए तो हमें कोई पूछने वाला नहीं था। अब चूंकि अब्बा जी नहीं रहे वज़ीर आला पंजाब, इसलिए अब हम चोरी करते हैं। तो इसलिए उस साल इनकी अपनी बुक्स के मुताबिक इनकी चोरी 45% से रिड्यूस होकर 25% पे चली गई। यानी कि जो ऑफ द बुक गन्ना खरीदा और ऑफ द बुक शुगर क्रश की, वो 25% पे चली गई बकौल इस शुगर कमीशन के। और उसमें इन्होंने तकरीबन 78 करोड़ रुपए की चीनी जो है, गन्ना जो है, वो ऑफ द बुक खरीदा। उसके बाद इसी पैरा के अंदर एक इनकी जो कारनामा है, जब ये शुगर प्रोड्यूस कर लेते हैं तो उसका प्रोड्यूस का फिर आगे सेल का भी ऑफ रिकॉर्ड इनका सारा इसके अंदर मौजूद है। ये तकरीबन 1.73 बिलियन की चीनी 2017-18 में ऑफ बुक बेची। और चूंकि अब्बा जी चीफ मिनिस्टर पंजाब नहीं रहे थे अगले साल, तो फ़कत 93 करोड़ रुपए की चीनी ऑफ बुक बेची, यानी कि सेल्स टैक्स के बगैर। और उसके ऊपर अगर आपका सेल्स टैक्स की मद में, क्योंकि बाजार में सारिफ को तो सेल्स टैक्स डाल के ही चीनी मिली, आपके नफ़े की शरह वो अरबों में चली जाती है, क्योंकि ये 1-2 रुपए पर किलो का भी जोल नहीं है, ये तकरीबन 20-25 रुपए का जोल बनता है। अब जहां पे अच्छा, उसके बाद जो वाज़े सबूत इसके अंदर मौजूद हैं कि अल अरेबिया की मैनेजमेंट और सलमान शहबाज इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, ये सफ़ा नंबर 134 के ऊपर, कि रिकवरी रेशो, कि इस गन्ने में से कितनी चीनी निकलनी है, उसको 2 से 3% कम दिखाओ। क्योंकि वहां पे भी चोरी, एक तो चोरी वो है कि आपने एक पूरा गन्ने का एक पैदावार खरीद आपने नहीं दिखाई, जब मैं नहीं कराई। जो आप दिखा भी रहे हैं 55% गन्ना जो आपने खरीदा है उस साल, उसमें से चीनी कितनी निकलती है, उसमें भी 2-3% का आपने जोल कर दिया, जो कि मिलियंस ऑफ मैट्रिक टन का जोल बनता है। और ये सफ़ा नंबर 134 के ऊपर ईमेल्स रिप्रोड्यूस हुई हैं जिसमें इंस्ट्रक्शंस जा रही हैं वाज़े तौर पे। ये है सही मानों का फोरेंसिक ऑडिट। इसके अंदर किसी की कोई राय मौजूद नहीं है, इसके अंदर शवाहिद मौजूद हैं, एविडेंस मौजूद है, जो आने वाले दिनों में केसेस के अंदर इनके अंदर इस्तेमाल हो सकता है। लेकिन जो सबसे ज़रूरी बात है और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है आज का, वो है
شہباز شریف صاحب کی بھی چارج شیٹ. اس رپورٹ کے اندر میں آپ کو حوالہ دینا چاہتا ہوں پیرا نمبر 422 صفحہ نمبر 119. پیرا نمبر 422 کے اندر ایک بڑی ہی اہم چیز لکھی ہوئی ہے کہ شہباز شریف صاحب جب چیف منسٹر پنجاب تھے تو سن 2017-18 میں کسان کو، یہ پروونشل سبجیکٹ ہوتا ہے کہ کسان کو جو امدادی جو پرائس سپورٹ پرائس دی گئی ہے 180 روپے تھی 17-18 میں، وہ پوری ملنی چاہیے. چیف منسٹر صاحب شہباز شریف صاحب ہم سب جانتے ہیں، بڑے ماشاءاللہ ایفیشینٹ آدمی تھے، بہت کام کرتے تھے، ہر چیز پہ ان کی پکڑ ہوتی تھی، نظر ہوتی تھی. اس نظر اور پکڑ کے لیے انہوں نے اسپیشلی انسٹرکٹ کیا اسپیشل برانچ پنجاب کو کہ آپ نے بتانا ہے کہ کیا کسان کو پیسے پورے مل رہے ہیں کہ نہیں مل رہے، کون سی مل کتنے ادائیگی کر رہی ہے. صفحہ نمبر 119 کے اوپر 422 نمبر پیرا ہے، اور ونس اگین میں کریڈٹ دینا چاہوں گا، میری توجہ اس طرف حامد میر صاحب نے دلائی. اچھا، اس کے اندر واضح طور پہ لکھا ہوا ہے دین چیف منسٹر پنجاب ڈائریکٹڈ دا اسپیشل برانچ ٹو پریپیئر اے رپورٹ اباؤٹ دا پروکیورمنٹ پرائس آف دا شوگر کین ان دا پروونس آن ڈیلی بیسز ان 2017-18. پھر نیچے لکھا ہوا ہے دا شوگر ملز کنٹینیو ٹو ریپ انلیگل پروفٹس اینڈ دا فارمرز کیپٹ آن سفرنگ. اس کے نیچے ایک چارٹ دیا ہوا ہے، یہاں پہ اس صفحہ کے اوپر ایک چارٹ دیا ہوا ہے. اس چارٹ کے اندر ہر مل کی قیمت لکھی ہوئی ہے کہ روز کے حساب سے وہ گنے کو کتنے پیسے دے رہے ہیں. اس کے اندر اس کالم میں سیریل نمبر 8 کے اوپر عربیہ شوگر مل ہے. وہ اس وقت سپورٹ پرائس سے 31 روپے کم گنا خرید رہی ہے. ایوریج پرائس اس کی لکھی ہوئی ہے 149 روپے. باقی وہ ڈیلی کی بیس پہ کسی دن 143 روپے کا گنا خرید رہی ہے، 150 کا خرید رہی ہے، 148 کا خرید رہی ہے، 157 کا خرید رہی ہے. ایک جو اس کی ایوریج پرائس نکلتی تھی وہ 149 روپے تھی. یہ رپورٹ چیف منسٹر پنجاب کو پیش کی جاتی ہے، ڈیلی بیس پہ اس کے پاس جاتی ہے، باقی متعلقہ محکموں کو دی جاتی ہے. پھر یہی چیف منسٹر پنجاب اپروو کرتے ہیں سبسڈی پنجاب میں، جس میں ان کے اپنے بیٹے کی مل کو بھی ملتی ہے، جس میں ان کے دوسرا بیٹا، ان کے پورے بیوی بچے شیئر ہولڈرز ہیں. اگر یہ چیز انجانے میں ہوتی تو پھر بھی میں کہتا کہ چلیں جی شہباز شریف صاحب کو پتہ نہیں تھا، یہ ان کے نالج میں تھا. اس سے بڑا آپ کو کیا ثبوت چاہیے شہباز شریف صاحب؟ اب آپ بتائیے، آپ کے نالج میں تھا کہ آپ کے بیٹے کی شوگر بل، جس میں آپ کا پورا خاندان شیئر ہولڈر ہے، وہ گنے کی قیمت کسان کو کم دے رہا ہے. اور اس رپورٹ کے مطابق 17-18 میں، جس سال کی یہ میں بات کر رہا ہوں، کسان کو تقریباً 1.25 ارب روپے کا انہوں نے کم ادائیگیاں کی ہیں. تو آپ تو خادم اعلیٰ تھے، خادم اعلیٰ پنجاب کے بنتے تھے، تجوریاں آپ اپنی بھر رہے تھے. تو یہ چارج شیٹ ہے آپ کے اوپر. اس کمیشن کی رپورٹ کو صبح شام بیٹھ کے یہ کہنا کہ جی یہ کمیشن کی رپورٹ میں تو کچھ بھی نہیں ہے، اس کو بچانے کی کوشش کی گئی ہے. آپ کسی بھی مل کی بات کر لیں، چاہے اس کا کسی جماعت سے تعلق ہو، سب کے اوپر پورا جو فرینزک ہوا ہے، جو چیز جس طرح سے آئی ہے وہ سب کے سامنے رکھ دی گئی ہے. چاہے اس کا کسی جماعت سے تعلق ہو، اس مل کے مالک کا، اس کو بالکل نہیں معاف کیا گیا. اور آخر میں یہ چیز عرض کرتا چلوں کہ اس کمیشن کی رپورٹ کے اندر محض سبسڈی نہیں ہے. وجہ آپ کی انڈسٹری کی بدحالی کا، شوگر کی بدحالی کیوں ہے؟ اس میں سب سے خوشحال جو ہے وہ شوگر مل والا ہے. کسان بدحال ہے، صارف بدحال ہے. اور ابھی آنے والے دنوں میں انشاءاللہ ہم جو اس میں کام کرنے جا رہے ہیں، اس میں اس کمیشن کی جو سفارشات ہیں، ریکمنڈیشنز ہیں اور جو فائنڈنگز ہیں، اس کے نتیجے میں ریگولیٹری میئرز بھی لیے جائیں گے، کرمنل انویسٹیگیشنز اور کیسز بھی بنیں گی، اور اس کے ساتھ ساتھ میکینزم ڈیولپ کیا جائے گا جس سے چینی کی قیمت نہ صرف نیچے آئے بلکہ
مستقل بنیاد پہ اس کا حل ہو سکے، ورنہ یہی کارٹلز ہر وقت جب بھی ان کو موقع ملے گا وہ صارف کے ساتھ، قیمتوں کے ساتھ ایسے ہی کھیلتے رہیں گے۔ بہت شکریہ جی۔ اگر کوئی سوال ہے تو بتا دیجیے۔ دیکھیے دو چیزیں ہیں، ایک تو پہلا یہ تاثر غلط ہے کہ ریکوری کوئی نہیں ہوئی۔ اگر آپ نیب کی ریکوریز کو دیکھیں یا پنجاب میں اینٹی کرپشن کی ریکوریز کو دیکھیں اور اس کا ماضی سے اگر آپ موازنہ کریں تو وہ بہت زیادہ ریکوریز ہیں، مختلف مدوں میں ریکوریز ہیں۔ ان کیسز کے اندر جہاں پہ لٹیگیشن طوالت پکڑتی ہے، ریکوریز اس وقت ہی ممکن ہوتی ہیں جب وہ آپ کا کیس ختم ہو جاتا ہے۔ ماضی میں ریکوریز نہ ہونے کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ مختلف سیاسی وجوہات سے کیسز جب شروع تو کیے جاتے ہیں لیکن سیاسی وجوہات سے، کنسیڈریشن سے ان کیسز کو چھوڑ دیا جاتا ہے، پرسو نہیں کیا جاتا۔ ریکوریز میرے بھائی جو بڑی ریکوریز ہیں، جو بڑے مگرمچھ ہیں، وہ طاقتور بھی ہوتے ہیں، ان سے ریکوریز تب ممکن ہوں گی جب ہم چیز کو آخری حد تک پرسو کریں گے۔ تو انشاءاللہ ہماری حکومت تو اس کو آخری حد تک پرسو کرے گی، چاہے وہ پہلا سٹیج ہو کیس کا، دوسرا سٹیج ہو، تیسرا سٹیج ہو۔ جو ملزمان بھاگے ہوئے ہیں ان ملزمان کی جائیدادیں ضبط ہیں، ان کو اس کا فائدہ اب نہیں مل رہا۔ قوانین میں جو حکم ہے ہم انہیں بھی دور کر رہے ہیں، پروسیکیوشن کے اوپر زور کر رہے ہیں۔ نیب ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے، ہم اس سے بارہا مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ کو جو سپورٹ چاہے وہ فائنینشیل ہو، مین پاور کی ہو، وہ حکومت وقت کا کام ہے دینا، کیسز کو پرسو کرنا، ان کو جلد از جلد منطقی انجام تک پہنچانا آپ کی ذمہ داری ہے۔ اس سلسلے میں اگر حکومت نے جوڈیشری سے بات کرنی ہے، ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ ہونی ہے، اس کے لیے حکومت ہمہ وقت تیار ہے۔ لیکن جتنی پروسیکیوٹنگ ایجنسیز ہیں، اسپیشلی جو ٹوٹلی انڈیپینڈنٹ ادارے ہیں جیسے نیب ہے، آپ اس چیزوں کو ڈیلی پرسو کریں۔ لیکن ایک کریڈٹ آپ ضرور نیب کو بھی دیجئے کہ ماضی میں جس طرح سے کام ہوتا رہا ہے اور اب جس طرح کی چیزیں جو کیسز بن رہے ہیں ان میں بہت فرق ہے۔ اب اگر آپ جو ٹی ٹیز والا کیس ہے اس کو ہی دیکھ لیجئے تو اس میں اب ریفرنس فائل ہونے جا رہا ہے، جس کی وجہ سے شہباز شریف صاحب بغیر کسی وجہ کے، وجہ تو ہمیں پتہ ہے لیکن بغیر کسی میڈیکل وجہ کے ایک سیلف آئسولیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں، کیونکہ پتہ ہے اب ٹرائل شروع ہونا ہے تو رستے بھی بند ہیں، بھاگ بھی نہیں سکتے، شاید لندن بھی نہیں جا سکیں گے، تو بڑے سخت اس وقت پریشان ہیں۔ لیکن ان کو اگر ہم پرسو کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ اس میں منطقی انجام کے ساتھ ریکوریز بھی ہوں گی، لیکن ساتھ ساتھ ریکوریز ہو بھی رہی ہیں جو کہ متعلقہ محکمے کر رہے ہیں۔ شہزاد صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ نے یہ جو 9 شوگر ملز کا آڈٹ کیا ہے، فرانسک کیا، اس پہ ڈاکٹر کریم صاحب کو بھی تحفظات دیں کہ وہ پالیسی بتائیں جس پالیسی کی بنا پہ آپ نے یہ رینڈملی یہ 9 جو شوگر ملز ہیں ان کو چنا۔ دوسرا میرا کوشچن ہے کہ آپ نے جسٹس فائز عیسیٰ نے کچھ الزامات لگائے ہیں، ان میں کس حد تک حقیقت ہے؟ دیکھیں جی، پہلی تو بات ہے جو آپ نے دوسرا سوال کیا، میں اس کا پہلے بڑا کیٹیگوریکل جواب دے دیتا ہوں۔ میں ایک وکیل ہوں، جو میرا کوڈ آف کنڈکٹ ہے اور جو میرے شعبے کی ایک روایت ہے کہ کوئی بھی ممبر ہو بینچ کا، اس کے لیے میرے دل میں محض اور محض عزت اور توقیر ہے، رسپیکٹ ہے۔ تو کسی بھی ان کے پاس پورا ہے کہ جو مرضی ذاتی نوعیت کے الزامات لگائیں یا بات کریں، اس کا جو پراپر فورم ہے جواب دینے کا، بیکاز آف میں سارے جواب دے سکتا ہوں لیکن بیکاز آف ان کے جو آفس ہے، کیونکہ اس آفس کی احترام ہے۔ اگر میں ایز وکیل کسی عدالت کا، چاہے وہ سول کورٹ کی عدالت ہو یا سپریم کورٹ ہو، اگر میں اس کا احترام نہیں کرتا تو میرا اس شعبے سے کوئی تعلق نہیں۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ جتنے ان کے الزامات ہیں وہ سارے میں اس کا عدالت میں جواب دوں گا۔ 2 تاریخ سے اس کی ہیئرنگ شروع ہو رہی ہے اور سب جوڈس میٹر ہے۔ دوسرا جو آپ کا پہلا جو سوال تھا، جی 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 بالکل۔ دیکھیں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ جس کسی کا بھی احتساب ہوتا ہے اس کو سب سے پہلے تو احتساب کرنے والے پہ، اس عمل پہ، اس کی طریقہ کار پہ بڑا اعتراض ہوتا ہے۔ یہ ایک روایتی چیز ہے اور شاید ایک نیچرل انسٹنکٹ بھی ہے۔ کمیشن نے جب کمیشن سے پہلے کمیٹی تھی، کمیٹی نے جب یہ سفارشات دی وہ فیڈرل گورنمنٹ کو دی۔ فیڈرل گورنمنٹ کا مطلب ہے کابینہ کو دی۔ اس سفارشات کے اندر جو 9 ملیں تھی وہ لکھ کے دے دی گئی اور اس کے پیچھے جو لاجک دی گئی کہ پاکستان کی شوگر مینوفیکچرنگ کا، پروڈکشن کا 51% حصہ 5 گروپس جو ہیں وہ ہولڈ کرتے ہیں۔ اس میں JDW ہے، اس میں RYK ہے، اس میں
شاہد المعیز ہے اور شریف گروپ ہے، اومنی ہے. تو ان ملوں کے، ان گروپس کی کچھ ملوں کا آڈٹ کیا جانا چاہیے، اور اس کے علاوہ رینڈم ایک دو اور ملز جن کی بڑی پروڈکشن کا حصہ تھا ان کا پہلے یہ سیمپلنگ ہوتی ہے. ورنہ پاکستان میں تقریباً 88 یا 90 کے قریب شوگر ملے ہیں. اگر سب کا آڈٹ ایک ساتھ ہوتا تو شاید یہ آڈٹ اگلے 5 سال میں نہ کمپلیٹ کر پاتا، اور یہی شاید مل مالکان چاہتے تھے. تو ان کے ٹرمز کے اوپر تو چیزیں نہیں بن سکتی. ابھی اس کمیشن کی سفارشات میں اور اس کمیشن کے اندر آنے والی چیزوں سے بڑا واضح ہے کہ ہم آنے والے دنوں میں لازم ہے کہ چلیں کمیشن تو نہ بنائیں لیکن تمام ملوں کا آڈٹ ہونا بڑا لازمی ہے، کیونکہ جو 9 ملوں کے اندر ایک چیز مشترک ملی ہے کہ والیوم کا فرق ہے، لیکن جو پریکٹس ہے، چاہے وہ انڈر بکنگ ہے، شوگر کرشنگ کے معاملے میں کسان کو کم پیسے دینا ہے، کٹوتی ہے، ایکسپورٹ کی مد میں گڑبڑ ہے، وہ تقریباً سب کی سیم پریکٹس ہے. کسی میں ہمیں کوئی خاص فرق نہیں ملا. تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ باقی ملوں میں یہ معاملہ نہ ہو. اس میں اگر آپ صرف ٹیکس چوری کو ہی پکڑ لیں تو اربوں روپے کی ریکوری ہو سکتی ہے، جو کہ انشاءاللہ ہم ایف بی آر سے کروائیں گے. شہزاد صاحب، یہ آپ کے جو سیاسی اوپوننٹ ہیں، موجودہ حکومت کے جو سیاسی اوپوننٹ ہیں، ان کا بڑا کلیئر ایک پوائنٹ آف ویو وہ دیتے ہیں کہ جی نیب اس وقت صرف اور صرف پولیٹیکل وکٹمائزیشن کر رہا ہے، اور نیب کا جتنا بھی ٹارگیٹ ہے وہ صرف اس کے پولیٹیکل اوپوننٹس ہیں، ہاں وہ ود ان پی ٹی آئی ہیں، پی ٹی آئی کے رینکس میں ہیں، ان کے الائز ہیں یا پرانے لوگ ہیں. اس ایکسپریشن کو کس طریقے سے ڈسپیل آپ کریں گے؟ اور دوسرا، پاکستان میں ایک سوال چھوٹا سا ہوا، پاکستان میں صرف یہ ایک کارٹل نہیں شوگر کا، یہاں پورا ملک کارٹلز کے ساتھ بھرا ہوا ہے. جی اس کے علاوہ کوئی آپ کی گورنمنٹ کے ذہن میں وہ آئیڈیا ہے کہ ہم کسی اور کارٹل کی طرف بھی چلیں گے؟ جی دیکھیں، پہلی بات ہے کہ یہ بڑا اہم سوال آپ نے کیا ہے. جو ایک تاثر پیدا کیا جا رہا ہے یا کیا جاتا ہے کہ جی یہ صرف اپوزیشن کا احتساب ہو رہا ہے یا اپنے سیاسی مخالفین، اور اس میں آپ نے بڑا اچھا کیا ایڈ کر دیا کہ آپ کی اپنی پارٹی کے لوگوں کا بھی، جنہیں آپ شاید اچھا نہیں سمجھتے. دیکھیں، میں اس احتساب کے عمل سے 15-16 بلکہ شاید 18 سال سے وابستہ ہوں. پاکستان میں مختلف رولز میں یہ کام کرتا رہا ہوں. ایک چیز جو بڑی اس میں مشترک ہے پچھلے سارے عرصے میں نے دیکھی ہے کہ جو بھی پکڑا جاتا ہے اس کے پاس واحد ڈیفنس یہی نظر آیا ہے مجھے آج تک کہ نہیں جی میری تو وکٹمائزیشن ہو رہی ہے. آپ آج کل کسی منشیات فروش کی بھی جا کے دیکھیں تو جیسے ہی وہ کیمرے کو دیکھتا ہے اور وہ پولیس کے ڈالے میں جا رہا ہوتا ہے تو اس نے ایسا نشان بنایا ہوتا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو ثبوت اور الزامات آپ کے خلاف ہیں وہ بے بنیاد ہیں، کیونکہ اگر یہ محض پولیٹیکل پرسیکیوشن ہوتی تو عدلیہ اس ملک کی جو آزاد ہے وہ آپ کو امیڈیٹلی ریلیف بھی دیتی. آپ کو اگر بالفرض نیب کے کسی مقدمے میں گرفتار کیا جاتا ہے تو ود ان 24 آورز آپ کو احتساب کورٹ کے جج کے پاس پیش کیا جاتا ہے، اور وہ جج جو ہے وہ کوئی احتساب کا ملازم نہیں ہے، احتساب کے بیورو کا. وہ ایک سیشن جج اور سینئر سیشن ججز کو احتساب کورٹ کا جج بنایا جاتا ہے. ان کے سامنے پیش، ایک عام مقدمے میں ایون قتل کے مقدمے بھی آپ میجسٹریٹ کے سامنے پیش ہوتے ہیں. یہاں پہ اس کا لیول ہائی ہے. پھر آپ کی مقدمے کے اندر آپ دیکھیے امیڈیٹلی لوگ ہائی کورٹ بھی جاتے ہیں، کہیں کو ریلیف ملتی بھی ہے، کسی کو ریلیف نہیں ملتی، ڈپینڈنگ آن کیس، ایویڈنس، فیکٹس، سٹیجز، جو مختلف فیکٹرز ہوتے ہیں. تو یہ تاثر ضرور پیدا کیا جاتا ہے، لیکن اس تاثر کو سٹینڈ کرنے کے لیے اس کے لیے بھی کوئی شواہد چاہیے نا، کہ یا تو آپ یہ ثابت کر سکیں، کیونکہ جو الزام لگاتا ہے اس کو ثابت کرنا ہے، آپ ثابت کر سکیں کہ یہ صرف اپوزیشن کا ہو. اب اگر شہزاد اکبر کبھی حکومت میں نہیں رہا تو آپ میرا احتساب اب کیا کریں گے؟ میرے جانے کے بعد کریں گے نا، یا میرے ہوتے ہوئے میرے کسی عمل کا کریں گے. اب جو خاندان 30 سال سے حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں، حکومتی کام کا احتساب تو ان کا ہی ہوئے گا. مثال وہ گاجروں والی ہے اور ٹیڈ پیڑ والی ہے، تو وہ تو ایک بڑا نیچرل سا ہے. دوسرا جو آپ کا سوال ہے وہ بڑا اہم ہے. اس کی طرف اس کمیشن میں بھی ایک چیز ہے جس ادارے کا یہ کام ہے کارٹلائزیشن کو روکنا، وہ ہے کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان. کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان کی جو فعالیت ہے اس کے اوپر بھی چارج شیٹ اس کے اندر موجود ہے. کہ ایک تو دیکھیے کہ 2009 میں ان کی اپنی رپورٹ ہے کہ جی شوگر انڈسٹری، اور انہوں نے باقی انڈسٹریز کے اوپر بھی کام کیا ہوا ہے، لیکن شوگر انڈسٹری کے اوپر کارٹلائزیشن ہے. یہی شوگر انڈسٹری ساری پی ایس ایم میں چلی جاتی ہے، ہائی کورٹس میں وہاں سے سٹے لے لیتی ہے. 2009 کے سٹیز آج تک بیٹھے ہوئے ہیں.
اداروں کی ملی بھگت سے کیسے سٹے ہو سکتا ہے؟ آپ کا اور میرا ذاتی مقدمہ ہو، ہم دونوں لڑ رہے ہیں، بڑا وہاں پہ کام تو تیز چلتا ہے، سٹے ہو بھی تو میں جا کے اگلے دن زور لگاتا ہوں کہ اگر آپ کوئی غلط بات کر رہے ہیں تو یہ کیسے سٹیز ہیں جو جہاں ریاست جس کے پاس اتنے ریسورسز ہوتے ہیں اس کے خلاف سٹے ہے اور وہ 11-12 سال سے عدالتوں میں سٹینڈ کر رہا ہے۔ تو اس ادارے کے لیے بھی ہم آلریڈی کمیشن سے پہلے ہی کام شروع کر چکے تھے، اس کے جو ممبرز تھے جن کی اپوائنٹمنٹ غلط تھی ان کو ہٹا دیا گیا، وہ بھی سٹے لے کے آگے گورنمنٹ نے پرسو کیا، عدالت سے ہم مقدمہ جیتے۔ اب اس میں نئے ممبرز کا نئے بورڈ کی تشکیل ہو رہی ہے، تھرو ایڈورٹیزمنٹ ہو رہی ہے، جو پروسیجر قانون میں ہے، عدالتوں کی طرف سے آیا ہوا ہے اس کو فالو کر رہے ہیں، نئے انڈیپینڈنٹ لوگ لا رہے ہیں، اس عدالت کو فعال کرنا ہے، بیکاز اب ہر دفعہ تو کمیشن نہیں بنایا جا سکتا کہ ہر کٹ، کیونکہ اس کے لیے پورا ایک ادارہ موجود ہے، لوگ تنخواہیں لے رہے ہیں، بڑی اچھی تنخواہیں ہیں کمپٹیشن کمیشن، تو ان کا کام ہے انہوں نے کرنا ہے، لیکن ہماری توجہ ضرور اس کے بعد دیگر وہ لوگ بھی جو عوام کا استحصال کرتے ہیں ان کی طرف ضرور ہے، اور جیسے ہی کابینہ فیصلہ کرتی ہے، وزیر اعظم صاحب فیصلہ کرتے ہیں کہ دیگر جو کارٹلز ہیں جو عوام کا خون چوستے ہیں، چاہے وہ دوائیوں والے ہوں، سیمنٹ والے ہوں یا کوئی اور ہوں، ان کا بھی آڈٹ فائنینشیل ہونا چاہیے۔ شہزاد صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نے جو ہے ایڈیشنل ڈائریکٹر ایف آئی اے جو سجاد مصطفیٰ باجوہ کو معطل کیا جو اس کے ممبر تھے کمیٹی کے، تو آپ ان کو جو ہے وہ معطل کیا، اور آپ یہ جو بیانیہ یہ ہے کہ وہ انفارمیشن لیک کرتے تھے، اس حوالے سے آپ ذرا کائنڈلی بتائیے۔ اور دوسرا یہ بتائیے کہ آپ وقتاً فوقتاً جو ہے وہ انکشافات ہوتی ہے پی ٹی آئی حکومت کی جانب سے، تو کیسز جو ہے وہ عدالت میں جاتے ہیں لیکن بجائے کوئی اریسٹ ہونے، کوئی ریکوری ہونے کی وہ سب جو ہے وہ ریلیز ہو رہے ہیں، اس حوالے سے کیا کہنا چاہیے؟ دیکھیں جی، پکڑنا اداروں کا کام ہے، ریلیز تو کہیں اور سے ہو جاتے ہیں۔ جو باجوہ صاحب کی آپ نے بات کی ہے وہ بالکل کوئی ان کو انٹیریئر منسٹری نے کوئی چارج شیٹ کیا ہوا ہے، لیکن وہ اس کے اوپر ایک انکوائری آفیسر بھی ہیں اور انکوائری اس کی ہو رہی ہے، مجھے اس کے بارے میں کوئی خاص انفارمیشن نہیں ہے کہ اس وقت اس کی کیا سٹیج ہے، لیکن جو ایک ڈیو پروسیس ہوتا ہے کہ اگر کسی کے خلاف ایک چارج شیٹ ہے، الزام ہے، اس نے اس فورم کے سامنے پیش ہونا ہے، وہ اگر فورم جب اپنا ڈیسیژن دے گا پھر ہی ہم اس کو پبلک کر سکیں گے، تو وہ انکوائری بھی میرے خیال ہے کہ انڈر پروسیس ہے، کمپلیٹ نہیں ہوئی ہے۔ سر دوسرے سوال کا دوسرا کون سا تھا سر؟ جو میں نے آپ سے کہا کہ آپ کی طرف سے وقتاً فوقتاً جی وہ مثلا میں آپ شاید لیٹ آئے، میں نے اسی یہ سوال ان بھائی کا بھی تھا کہ پورا کہ دیکھیے جو مختلف کیسز ہیں، کیسز کو اپنے مراحل سے گزرنا ہے، ان کو عدالتوں میں چلنا ہے، اگر کسی کو وقتی ریلیف بھی ملتا ہے اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ وہ کیسز ختم ہو گئے ہیں، بیل ہو جانے کا مطلب یہ نہیں ہے، ریکوریز کیسز کمپلیٹ ہونے کے بعد ہوتے ہیں۔ پروسیکیوشن کی کمزوری ویکنیس دیکھیں پروسیکیوشن کی کمزوری نہیں ہے، لیکن جس طرح سے میں نے بات کی تھی سی سی پی والے معاملے میں اور سٹیز چل رہے ہیں، بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ چیزوں کو پرسو نہیں کیا جاتا۔ ہماری گورنمنٹ تو بڑے ہائر سطح پہ پرسنل پین لے کے چیزوں کو پرسو کر رہی ہے، لیکن اگر نیب کی پروسیکیوشن سلو ہوتی ہے یا نیب نے کام کرنا ہے تو وہ نیب انڈیپینڈنٹ ہے، وہ اس نے کرنا ہے، میں یا کوئی بھی اور حکومتی ان کو نمائندہ جا کے یہ نہیں کہہ سکتا کہ ڈے ٹو ڈے بیسس کے اوپر آپ کیا کر سکتے ہیں۔ تو ہم تو ان کو کانسٹنٹلی، اور عوام کا بھی پریشر ہے، اور اب یہ والا پریشر تو میرے خیال ہے ادارے بھی سارے فیل کر رہے ہیں عوام کی طرف سے، یہ سوال ضرور بار بار آ رہا ہے۔ آپ کے سامنے مثال موجود ہے پاناما کے جے اے ٹی کے بعد جو نواز شریف صاحب کا مقدمہ چلا، سپریم کورٹ کا سپروائزری جج لگے، اس میں ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ کروائی گئی، جو کہ قانون میں ہے، نیب کے قانون میں کہ ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ ہونی چاہیے، لیکن اس کیس میں ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ ہوئی، اس کے باوجود دیکھیے کتنا وقت لگا، اور ابھی وہ اپیلوں کے پروسیس میں ہے۔ تو یہ تمام چیزیں ایک اپنا وہ جو اس کا قانونی سلسلہ ہے اس مرحلے کو پورے ہونے کے بعد ہی کرتے ہیں، ہم چونکہ اس قانون کے تابع ہیں تو ہمیں اس قانون کے مطابق کام کرنا ہے۔ شہزاد صاحب اسی کے ساتھ ایک جملہ جوڑ کے بھی آپ یہ بات ختم کر لیں۔ آج نیب نے انہیں سزا سنائی تھی، وہ عدالت سے ریلیف لے کے کنڈیشنل روپ سے باہر چلے گئے، اب ان کی باہر سے تصویریں آتی ہیں ریسٹورینٹس میں سیر کر رہے ہیں، کچھ کھا پی رہے ہیں، علاج ابھی شروع نہیں ہوا ان کا، اب صرف 4 ویکس کا ٹائم دیا گیا تھا، گورنمنٹ اتنی نان سیریس کیوں ہے کہ دیکھیے گورنمنٹ کی نان سیریسنیس نہیں ہے، جو کہتے ہیں دوائی لینے گئے تھے بھائی صاحب ساتھ، وہ آ گئے اور اس گارنٹی دے کے گئے تھے اور عدالت کو گارنٹی دے کے گئے تھے۔ ہم نے جب ان سے یہی گارنٹی حکومت نے مانگی تھی ای سی ایل کے معاملے میں تو انہوں نے بالکل کہا تھا کہ جی ہم کوئی ایسی گارنٹی نہیں دیں گے، اور پھر وہ جا کے کورٹ سے جا کے انہوں نے ایک انڈر ٹیکنگ دی، آپ کو یاد ہوگا شاید آپ لوگوں نے کور بھی کیا ہو، کدھر سے پھر وہاں گئے تھے جاتی عمرہ دستخط کروا کے لائے اور وہ کیا سب کچھ کیا، تو اس کے اوپر بالکل ان سے ہونا چاہیے۔ لیکن دیکھیے اس میں 2 چیزیں ہیں، حکومت نے جب یہ انہوں نے وائلیٹ کیا، اور پنجاب حکومت، کیونکہ لاہور ہائی کورٹ کے حکم کے مطابق ان کی جو ضمانت کا معاملہ تھا پنجاب حکومت نے ڈیسائیڈ کرنا تھا،
पंजाब हुकूमत के पास ये आए, पंजाब हुकूमत ने इनकी हेयरिंग की, इन्होंने एप्लीकेशन दी, उस एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया गया और पंजाब हुकूमत ने कहा कि हम आपकी जो सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस और बेल है उसको एक्सटेंड नहीं कर सकते, जिस तरह से इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म था। अब वो इस वक्त जो नवाज शरीफ साहब का स्टेटस है वो एक मफरूर मुजरम का है, ना वो बेल के ऊपर है, ना ही उनके पास कोई लीगल इस वक्त ग्राउंड है। और यही जो पंजाब गवर्नमेंट का डिसीजन था, ये पंजाब गवर्नमेंट ने फेडरल गवर्नमेंट को लिखा था कि आप ये ब्रिटिश गवर्नमेंट को भी कन्वे कर दें कि ये इस वक्त वहाँ पे मफरूरियत के हालत में है। उसके बाद हमने नैब से भी कहा है कि अब उसकी अगर एक्स्ट्रेडिशन करानी है तो उसके लिए भी नैब फौरी तौर पर लिखे, क्योंकि जो वो एजेंसी होती है जिसका मुजरम होता है उसने उसको एक्स्ट्राडाइट कराना होता है। हुकूमत जो है वो उस चीज़ को परसू करती है। लेकिन इससे पहले ही जो पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से आया और बरतानवी हुकूमत को भी हम आगाह कर चुके हैं। और अगर आप सब लोगों को याद हो तो एक लम्हा ऐसा चल रहा था जहाँ पे एक तो लम्हा वो था जब इन्होंने लंदन जाना था, तो लम्हा ब लम्हा वो प्लेटलेट्स काउंट्स निकल रहे थे कि जी अब इतने हो गए, अब इतने हो गए। फिर उसके बाद बिल्कुल खामोशी और तारीखी हो गई। फिर एक लम्हा ऐसा आया कि ये था जी कि अगर उनका लंदन में ये वाला ऑपरेशन ना हुआ अगले कुछ घंटों में तो कुछ भी हो सकता है, और अगर इस ऑपरेशन के लिए यहां से उनकी साहबजादी तशरीफ ना लाई तो ये ऑपरेशन नहीं हो सकता। फिर क्या हुआ? कोई ऑपरेशन होने की हमें तो इतला नहीं है, जबकि अपने मुआहदे में लिख के गए हुए हैं कि वो एक्सेस देंगे अपने मेडिकल रिकॉर्ड्स तक, और हमने इनसे मांगा भी। हमने इनसे बारहा इनके वकीलों से, बल्कि इनके एक वकील ने तो ये कह दिया जी कि अब मेरा उनसे कोई रब्ता नहीं है, आप उनसे डायरेक्ट रब्ता करें। हमने इनके जो डॉक्टर हैं, जो वो भी शायद लंदन ही बैठे हुए हैं अभी तक, डॉक्टर अदनान, उनसे रब्ता किया, उनसे बारहा इनके मेडिकल जो भी इनके ट्रीटमेंट लंदन में हुआ वो मांगा। लेकिन चूंकि ट्रीटमेंट हुआ ही नहीं, अगर हुआ होता तो आप सब लोग लंदन में भी मौजूद होते हैं, वहाँ पे रिपोर्टिंग होती जी कि आज मियाँ साहब का फलां प्रोसीजर हो रहा है, आज फलां टेस्ट हुआ है, आज फलां हुआ है। कोई भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। चले वो तो बाहर है। अब यहाँ जो मरियम नवाज की बेल हुई थी वो सब्जेक्ट टू लुक आफ्टर हर फादर थी। फादर चले गए, बेल एक्सटेंशन हो रही है। ये बेल एक्सटेंशन हो रही है या तो डील पे? नहीं, डील तो कोई नहीं है, ढील लग रही है मुझे। किसकी तरफ से? ये अब किसकी तरफ से मैं नहीं कह सकता, लेकिन वो कभी कभी नमूदार होती हैं और फिर अपनी तरफ तवज्जो दिलाती हैं। ये भी नैब को परसू करना चाहिए। देखिए, कमीशन की जो रिपोर्ट है वो तो फैक्ट फाइंडिंग एक कमीशन है। अब इसके ऊपर जो क्रिमिनल केसेस बनने हैं या बन सकते हैं इस रिपोर्ट की रोशनी में, वो मुतलका इदारों ने बनाने। जो रिकमेंडेशंस कमीशन ने दी हैं, जिन इदारों की तरफ उन्होंने तवज्जो दिलाई है जो क्रिमिनल कार्रवाई की हद तक है, उसमें नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो नैब है, FIA है, और एंटी करप्शन पंजाब और सिंध है, और KP भी है क्योंकि KP में मिले हैं। तो उनकी तरफ अब ये सिफारिशात जाएंगी हमारी तरफ से, और फिर वहाँ से बाकायदा एक केसेस का आगाज़ होगा। फिर ये उन इदारों की स्वाबदीद है कि जी उन्होंने किसी को अरेस्ट करना है या नहीं अरेस्ट करना। जहाँ तक इसके अंदर बाकी चीज़ें हैं, उसमें SECP की भी और FBR की भी जो लॉज की वायलेशन है, उसमें भी क्रिमिनल नोयत के केसेस चलने के इम्कानात हैं, क्योंकि टैक्स चोरी करना, बुक्स को फॉल्सिफाई करना, कॉरपोरेट फ्रॉड करना, मनी लॉन्ड्रिंग करना, ये तमाम चीज़ें इसके अंदर हाईलाइटेड हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि वो तमाम के ऊपर काम होना है, और इसमें वफाकी काबीना ने मुझे ही जिम्मेदारी दी है कि जो पूरी सिफारिशात हैं वो बना के पेश की जाएँ, जो कि इंशाअल्लाह अगले हफ्ते पेश कर दी जाएंगी और फिर उनको मुतल्लिका इदारों को भेज दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया।